آج کل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے ایک دانت کو توڑ دیا کہ پتہ نہیں یہ ہوا ہوگا، تو آپ نے اس کو توڑ دیا۔ اس طرح جو ہے آپ نے اپنے پورے دانتوں کو توڑ دیا، پھر آپ پر کیلا نازل ہوا۔ یہ ایک جو ہے ہمارے مقررین عشق رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ویس کرنی کا عشق رسول کتنا اعلیٰ تھا کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ جنگ احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو ایک ایک کر کے آپ نے اپنے دانتوں کو جو ہے آپ نے توڑ دیا، شہید کر دیا۔ تو اس کی کیا اصل ہے، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ آپ یاد رکھیں کہ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اپنے دندان مبارک کو شہید کر دیا، یہ جھوٹی روایت ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ خود علامہ شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی شارح بخاری کے اندر بھی اس مسئلے کو ذکر کیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس طرح کی کوئی روایت کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور خود فتاوی بریلی کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ یہ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ آپ پر کیلا نازل ہوا، تو دیکھیں امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو ذکر کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ ہندوستان میں تشریف لائیں، کیونکہ جب آپ جنت سے اترے نا تو آپ ہندوستان میں اترے ہیں۔ کہاں اترے ہیں؟ میں نے مستدرک للحاکم کی ایک روایت پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان اترے ہیں تو ہندوستان کی ہوا نے وہ جنت کی ہوا ان سے لے لی ہے۔ یہ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہاں کی فضا نے، یہاں کی ہوا نے وہ جنت کی ہوا ان سے لی ہے۔ اور جب آپ ہندوستان میں نازل ہوئے تو آپ کے ساتھ کھجور، لیمبو اور کیلا، یہ تینوں چیزیں ساتھ میں اتری ہیں۔ تو کہاں اس دور میں کیلا نازل ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے دندان مبارک کو شہید کیا محبت رسول، عشق رسول میں، تو آپ نے جو ہے آپ پر کیلا نازل ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں بے اصل اور بالکل بے اصل ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔